عبد الرحمن نے آئمہ کو پاکستان میں اکیلے چھوڑ دیا اور خود امریکہ واپس چلا گیا پارس کے لیے۔ اب اس کو پارس کا خیال ہے کہ وہ وہاں پر اکیلی ہے، اتنا بڑا شہر ہے، ملک ہے، اپنے آپ کو وہ خود سے کس طرح سے ہینڈل کرے گی، لیکن اس نے آئمہ کے بارے میں ایک مرتبہ بھی نہیں سوچا۔ اس نے مانی اور مانی کی فیملی سے کہا کہ آپ لوگ آئمہ کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، آئمہ کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو آئمہ مجھے ایک مرتبہ کال کرے، میں اس کے پاس آ جاؤں گا۔ آئمہ عبد الرحمن سے کہتی ہے کہ میں کوشش کروں گی مجھے تمہاری یا تمہاری کسی بھی چیز کی ضرورت نہ ہو، میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ آئمہ مانی سے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی خوشی شاید اسی لیے دی ہے کہ میں عبد الرحمن اور باقی سب کے بغیر رہ سکوں، اکیلے تو میں بھی نہیں رہ سکتی، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ خوشی مجھے دی ہے۔ آئمہ بیٹھی عبد الرحمن کو یاد کر رہی ہوتی ہے۔ اب عبد الرحمن جو ہے وہ پارس جا چکا ہے۔ پارس کے پاس جب وہ چلا گیا ہے، پارس جو ہے اس کے لیے خود کو بہت زیادہ چینج کرتی ہے، اس کے بغیر وہ بھی نہیں رہ سکتی۔ اب یہاں پر ساری کی ساری غلطی عبد الرحمن کی ہے، جس نے کہ پارس کو بھی نہیں بتایا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ پاکستان میں اس کے چچا چچی نے دھوم دھام سے اس کی شادی کی تھی اپنی بیٹی سے۔ اب چچا چچی اس دنیا سے جا چکے ہیں، عبد الرحمن نے پھر بھی پارس کو حقیقت نہیں بتائی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اب آئمہ جو ہے وہ اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش رہتی ہے۔ ہاں، اپنے باپ کی تمام تر زمینیں، جائیدادیں، پراپرٹی، آفس، سب کچھ وہ خود سنبھالے گی۔ اب مانی اس کو کہتا ہے میں تمہارا پورا پورا ساتھ دوں گا اگر تم چاہو تو۔ آئمہ اس کو کہتی ہے کہ ہاں کیوں نہیں، مجھے تمہاری ساتھ کی ضرورت ہے۔ مانی جو ہے وہ آئمہ کا بہت اچھا دوست بن کر اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ آئمہ کو یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے کہ اس کی فیملی میں کوئی تو ہے جو اس کا خیال رکھتا ہے، لیکن جو اس کا اپنا ریلیشن شپ ہے مانی کا، وہ اس وجہ سے بہت زیادہ خراب ہوگا، کیونکہ اب جو فوزیہ پروین ہے وہ تو آئمہ سے آلریڈی اتنا زیادہ جیلس ہوتی ہے، وہ عبد الرحمن کو پل دو پل کی خبریں دیتی ہے، عبد الرحمن اور آئمہ کے ریلیشن شپ کو خراب کر رہی ہے۔ عبد الرحمن اس کو کہتا ہے کہ تم مجھے ان سب کے بارے میں کیوں بتا رہی ہو، میں نے تو تم سے کبھی انفارمیشن لی ہی نہیں۔ فوزیہ اس کو کہتی ہے کہ تم پردیس میں جا کر اپنی بیوی سے اس قدر بے خبر ہو جاؤ گے، میں نے تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آئمہ جو ہے وہ اب اپنے بچے کے اس دنیا میں آنے پر بہت زیادہ خوش ہے۔ اب مانی کی امی آتی ہیں، اس کو ملازمہ بتاتی ہے کہ بی بی جی پریگننٹ ہیں، پھر اس کی تائی اس کو کہتی ہیں کہ تم نے مجھے لگتا ہے یہ بات عبد الرحمن سے بھی چھپا رکھی ہے، عبد الرحمن کو اس بات کا پتہ ہے یا نہیں؟ آئمہ کہتی ہے اس کو پتہ بھی ہو تو وہ کیا کر لے گا، کیا اس کو میرے ساتھ کی ضرورت ہے؟ مانی کی ماں آئمہ کی یہ بات سن کر بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں اور آئمہ سے کہتے ہیں کہ بیٹا تم اتنی زیادہ افسردگی کیوں ظاہر کرا رہی ہو، ہمیں پتہ ہے اس چیز کا کہ تمہارے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن تم اب خود ایک ماں بننے والی ہو، اپنے آپ کو مضبوط کرو، اپنا سہارا اپنے اس بچے کو بناؤ، تم اس دنیا میں اکیلی نہیں ہو۔ مانی اور اس کی ماں کی باتیں سن کر آئمہ اپنے آپ کو تسلی دیتی ہے، اپنے آپ کو سنبھالتی ہے اور اپنے آپ کو کوشش کرتی ہے کہ وہ سنبھال لے۔ اب وہ بیٹھی عبد الرحمن کو یاد کر رہی ہوتی ہے۔ عبد الرحمن کو تو آئمہ کی ایک دفعہ بھی یاد نہیں آتی، کیونکہ پردیس میں جا کر اس نے آئمہ کو نہ فون کیا، نہ اس کو اس کی یاد آئی اور نہ ہی اس نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ عبد الرحمن پارس کو کہتا ہے کہ جاؤ جا کر پاکستانی ڈریس پہن کر آؤ، ہم کہیں باہر جا رہے ہیں۔ پارس جب پاکستانی ڈریس پہن کر آتی ہے، عبد الرحمن کو تو آئمہ کی بہت یاد آنے لگتی ہے۔ عبد الرحمن جو ہے اس کو پھر پارس اس ڈریس میں پسند بھی نہیں آتی، وہ اس کو کہتا ہے کہ جاؤ جا کر چینج کر آؤ۔ عبد الرحمن سے پارس کہتی ہے کہ پہلے تم نے مجھے خود کہا کہ وہ سوٹ پہن کر آؤ، جب میں پہن آئی ہوں تو تم کہہ رہے ہو تمہیں بالکل اچھا نہیں لگ رہا، تم چینج کر آؤ، یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ عبد الرحمن کی بات سن کر پارس اس کو کہتی ہے کہ تم نے ایسا میرے ساتھ کیوں کیا؟ اگر تم نے مجھے یہی کہنا تھا کہ دوسرے پینٹ شرٹ پہن آؤ تو تم نے مجھے یہ کیوں کہا کہ جا کر تم پاکستانی ڈریس پہنو؟ عبد الرحمن اس کو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا کہ جاؤ جا کر چینج کرو، زیادہ باتیں نہ کرو۔ پھر اس کو اسی لمحے آئمہ کی یاد آنے لگتی ہے، کیونکہ آئمہ جو ہے اس نے آج تک کبھی عبد الرحمن کی پسند کا سوٹ نہیں پہنا، نہ ہی عبد الرحمن نے اسے فرمائش کی۔
آئمہ کے دل میں تو آج بھی عبد الرحمن بستا ہے، لیکن کیا عبد الرحمن کو اب آئمہ کی کمی محسوس ہو رہی ہے؟